رات معزز علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب، حضرت مولانا قاری قاسم صاحب، حضرت مولانا ندیم صاحب اور ہماری اس مجلس کے میزبان محترم عمر صاحب، دیگر قراء اور حفاظ کرام اور معززین علاقہ، عزیز بچوں اور ہماری اس جامعہ کی انتہائی محنتی قابل ذی استعداد معلمات اور گرد و نواح سے آنے والی میری معزز ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ مدرسہ ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت عادت یہ ہے کہ جب کوئی نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی ہے، اور جو نعمت انسان سے سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی پرواہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ کان سنتے ہیں تو اس وقت تک تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ جس وقت کانوں کی شنوائی میں فرق پڑ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور 20-25 ہزار روپے کی مشین کانوں میں لگاتے ہیں تو پھر اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ جب تک وہ نعمت ہمارے پاس خدا کا عطیہ تھی اس کا احساس نہیں، جب وہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد اس کی بڑی فکر اور بڑی کڑن دل میں پیدا ہوئی۔ جب تک بغیر اینک کے ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی قدر نہیں، اور جس وقت آنکھوں کی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے اور 2-4 ہزار روپیہ لگتا ہے اور نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے اینک لگاتے ہیں تو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے استاد جی کہنے لگے کہ ہمارا ایک دوست تھا، باتیں کرتا تھا تو بار بار پانی پیتا، بار بار پانی پیتا، تو ہم نے کہا کہ اتنا پانی پینے والا انڈیا تسی دوڑے چلو پیچھے چلو، اٹھو پیچھے چلو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا بار بار پانی پیتا، تو ہم نے کہا آج تک ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جو اتنا پانی پیتا ہو، وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا جی استاد جی، اللہ کی ایک نعمت تھی، وہ نعمت مجھ سے سلب ہو گئی۔ جب تک وہ نعمت پاس تھی اس کی قدر ہی نہیں تھی، جب وہ نعمت چلے گی تو اب پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا میاں وہ کون سی نعمت ہے؟ کہنے لگا وہ تھوک کی نعمت ہے، تھوک کی۔ میرا منہ تھوک نہیں بناتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، باتیں نہیں کر پاتا ہوں۔ کبھی آپ کا ذہن اس طرف گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک خدا کی نعمت ہے ہمارے پاس۔ ساری زندگی میں ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر یہ انسان کہتا ہے میرے کو ہے کیا جی، ہاں جی غریب آدمی ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس اللہ کا عطیہ یہ وجود ہے، یہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں، یہ سننے والے کان ہیں، یہ بولنے والی زبان ہے، یہ سوچ سمجھ فکر خیالات والا دل اور دماغ ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست کا آپریشن ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں املوک لگے ہوئے تھے، وہ املوک کھاتا تھا اور اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ گھر والی سے کہا کہ یہ کھاتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ گھر والی نے کہا املوک کھانے سے پیٹ نرم ہوتا ہے، تمہیں کیسے درد ہوتا ہے؟ گئے ادھر سٹی اسپتال حویلیہ میں گئے، علاج کرایا، آرام نہ ہوا۔ ادھر کمپلیکس میں گئے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگی، آرام نہ ہوا۔ ویلی اسپتال میں داخل کیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، انہوں نے کہا ابھی اسی وقت آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، معاملہ بڑا خراب ہے، اندر کا نظام رکا ہوا ہے، بڑا پریشانی بن چکی۔ بہرحال مشورہ کیا، آپریشن کیا۔ ڈاکٹروں نے بڑا لمبا چوڑا 3-4 گھنٹے کا آپریشن کر کے بتایا اصل میں وہ جو املوک کھاتے ہیں نا، املوک کی گٹھلی کے اوپر چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، ہاں جی چھوٹی سی جھلی سی ہوتی ہے املوک کی گٹھلی کے اوپر، وہ چھلی جمع ہوتے 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 اس نے رگوں کو بند کر دیا ہے، اتنا سا گولا بنا ہوا ہے، تو وہ گولا ہم نے باہر نکالا ہے۔ او انسانوں، او تم املوک کی گٹھلی کے اوپر جو چھلی ہوتی ہے تم تو اس کی بھی مار نہیں ہو، اللہ اس کو تمہارے لیے رکاوٹ بنا دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو خدا کی کتنی نعمتیں ہیں اس کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ ان عظیم نعمتوں میں سے مدرسہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں مدرسے ہوتے ہیں قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جہاں مدارس ہوتے ہیں قرآن پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، مستورات قرآن پڑھی ہوئی، جہاں پر مدرسے ہوتے ہیں مدرسے کی یہ برکات ہوتی ہیں۔ قدر اس لیے نہیں کہ خدا کی نعمت پاس ہے، جہاں یہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں۔ ہماری تشکیل ہوئی بلوچستان کے اندر، چلے میں چل رہے تھے، 15 سال 16 سال بچہ ہے، جوان بچہ ہے، ایک بچے کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا، آتا جاتا۔ ہم نے اس سے کہا کہ قرآن پڑھا ہوا، کہتے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، نماز کا سبق نہیں آتا ہے، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک مسجد تو کچی سی تھی لیکن مسجد میں مدرسہ نہیں تھا، نماز ہو جاتی تھی لیکن قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پھر سب کچھ نکلتا ہے، نماز کا سبق نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، پھر اسلام بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جہاں مدارس ہوں گے، گلی گلی کوچا کوچا، اس کی خیریں اور برکتیں ہوں گی، ہماری بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہوں گی، ہمارے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، ہماری عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہوں گی، شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ اور صرف بچوں کے نہیں، بوڑھوں اور جوانوں کے دلوں کے اندر بھی محبت اور ذوق شوق پیدا ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، مجھے نہیں آتا، وہ سیکھیں گے، شرم کے مارے سیکھیں گے۔ ہمارے پاس ادھر مدرسہ میں 70 سال کی عورت نے قرآن پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر اور ذوق شوق پیدا ہوا، ترجمہ کی کلاسیں بھی تھیں، اس نے ماشاءاللہ ترجمہ بھی 70 سال کی عمر میں پڑھا۔ دین تو دین فطرت ہے، یہ صرف چھوٹے بچوں کی سیکھنے کی چیز نہیں، یہ تو جوانوں اور بوڑھوں کی بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کتنی خدا کی مہربانی ہوئی، کتنا کرم ہوا کہ 38 بچیوں نے، 2 بچیوں اور باقی بچیاں ہیں جن کا ماشاءاللہ بعض کا قرآن مجید ناظرہ مکمل ہوا، بعض کا ترجمہ مکمل ہوا، بعض ماشاءاللہ بچے حافظ بنے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کی برکت سے ایک ماحول بن رہا ہے، ایک ماحول بن رہا ہے۔ حضرات گرامی، بس یہ نقدری اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچائے نا، نقدری سے، بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ انسان بس اوقات نقدری کرتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حدیث میں ہمیں یوں نظر آتا ہے، جنہوں نے نقدری کی، جنہوں نے کیا کی؟ نقدری کی، ہمارے نبی نے ان کے حق میں بدعائیں دی ہیں۔ اس نعمت قرآن کی جنہوں نے نقدری کی، سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک قبیلے کے آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، بڑی آہوزاری کی، التجا کی، درخواست کی، ہمارے قبیلے میں اسلام پھیل جائے، اسلام عام ہو جائے، قرآن کی آواز عام ہو جائے، قرآن کی صدا عام ہو جائے، اللہ کا کلام سارے پڑھنے والے بن جائیں۔ یا رسول اللہ، کوئی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، قرآن پڑھنے والے بھیج دیجئے، قرآن پڑھانے والے بھیج دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر اعتماد کر کے چنے ہوئے وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا، 70 حفاظ جن کو قرآن کا حافظ کہا جاتا ہے، 70 حفاظ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجے۔ لیکن ان ظالموں نے دھوکہ دیا، غدر کیا، بیر معونہ مقام پر پہنچ کر کے ان 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرات گرامی، حضور کی زندگی میں بڑے غم آئے، ہمارے آقا کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، اپنا آبائی علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اور پھر خدا کا گھر جس کی محبت حضور کے دل میں تھی، آخری نگاہ جب پڑ رہی تھی نا ہجرت کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور فرما رہے تھے، اے کعبہ، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میری قوم یہاں مجھے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ آپ نے کعبہ کو الوداع کیا،
اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔ بہت گراں سفر تھا، بہت مشکل سفر تھا، بہت کھٹن مرحلہ تھا۔ پھر وہ طائف کا سفر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لعان کر دیا گیا، پتھر مار مار کر کے آپ کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ وہ بدر، وہ احد کے واقعات بھی آنکھوں کے سامنے ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ ساری ساری رات کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ جماعت چن کر کے لایا ہوں، انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اگر یہ ناکام ہو چکے تو رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ اس جماعت کو کامیاب فرما۔ دعائیں کر رہے ہیں، ایسے مشکل مرحلے آئے، گزر گئے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا ذرا توجہ فرمائیے گا، بیر معونہ کا واقعہ، جہاں 70 صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو غم کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی۔ ایسی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت بھی طاری نہیں ہوئی جب آپ کی رفیقہ حیات دنیا سے رحلت فرما چکی تھی۔ آپ کے غم گسار چچا آپ سے جدا ہو چکے تھے۔ عام الحزن، غم کا سال تو اس کو قرار دیا، لیکن یہ جو کیفیت تھی جو اس موقع پر طاری ہوئی، ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 8 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورا 1 مہینہ فجر کی نماز میں، نماز کے اندر، فرض کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور اس قنوت نازلہ کے اندر ان بدبختوں کے لیے بدعا کیا کرتے تھے جنہوں نے ان حفاظ کرام کو شہید کیا۔ ایسا درد آپ کو پہنچایا، ایسا دکھ آپ کو پہنچایا۔ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کا یہ المناک دردناک پہلو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک ان کے لیے بدوائیں کرتے رہے، 1 مہینے تک۔ تو ایک تعلق تھا نا، ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی، ایک نسبت تھی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے یہ بات کہ قرآن والوں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، حقیقت میں یہ تکلیف روزے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے آقا کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں تو اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ایک عام انسان ہے، اس کی قدردانی کرو، بچہ ہے شفقت کرو، بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کا احترام کرو، اور پھر جس کے سینے میں خدا کا قرآن آ جائے، جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن آ جائے، نبی کے دین کا جو وارث بن جائے، اس وراثت کو حاصل کر لے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ علماء امت فرماتے ہیں خواہ مخواہ للہ فی اللہ ایویں ہی سکے تھے، کسی عالم سے نفرت کرنا انسان کو کفر کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ عالم سے اس کے علم کی وجہ سے نفرت، حافظ سے اس کے حفظ کی وجہ سے نفرت، دین پڑھنے والے سے اس کی دین کی وجہ سے نفرت، یہ انسان کو کفر کی طرف یہ بات لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اگر قدر نہیں کر سکتے، نہ قدری نہ کریں۔ جو دین والوں کی نہ قدری کرتا ہے، سنو، عورتیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، جو دین والوں کی نہ قدری کرتا ہے، مشائخ فرماتے ہیں اللہ اس کی 10 نسلوں کو دین سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، دین کی نقدری اور دین والوں کی نقدری سے اللہ بچائے۔ ان کی قدر کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے، اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا بچہ پڑھا، کسی کی بچی پڑھی، کسی کا بھائی پڑھا، کسی کا پوتا پڑھا، کسی کی پوتی پڑھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادتیں ہیں۔ ہم جب بھی قرآن ختم کرتے ہیں، جب کی کوئی تقریب ہوتی ہے، ہاتھ جب اٹھتے ہیں، سب کے لیے اٹھتے ہیں، تو ماں باپ کے چہرے تو آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، دادے اور دادیوں کے چہرے اپنی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ انسان ان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہی تو حق رفاقت ہے، یہی تو نسب کا حق ہے جو بندہ ادا کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، کہ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں میں ان کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضرور ہماری داڑھی بھی سفید ہوتی جا رہی ہے، آپ میں سے بھی ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں،
او بھائی کوئی پودا لگا کر کے جاؤ جس کا پھل قبر میں کھاؤ، کوئی پودا لگا کر کے جاؤ اپنے ہاتھوں سے جس کا پھل تمہیں قبر میں ملتا رہے، تمہیں حشر میں ملتا رہے۔ اس لیے نیت ارادہ عزم ابھی سے کریں، انشاءاللہ تعالی ہم بچہ ہے اس کو، بچی ہے اس کو، بیٹا ہے اس کو، پوتا ہے یا پوتی ہے، نواسا یا نواسی ہے، اس کا سارا خرچ اپنے سر لے کر کے، ساری ذمہ داری اپنے سر لے کر کے انشاءاللہ اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ نیت کرتے ہیں؟ ابھی سے نیت کر لیں، بہت میٹھا پھل ہے اس کا، بہت شریں پھل ہے اس کا، بہت مزیدار پھل ہے اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو بھی، لوگوں کو سکھاؤ بھی۔ فرمایا جو مرتے دم تک یہ مشغلہ رکھتا ہے، مرتے دم تک جو یہ مشغلہ رکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، جب وہ مرتا ہے نا، لوگ قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، فرمایا یہ قبر فرشتوں کے لیے یوں بن جاتی ہے جیسے تمہارے لیے خانہ کعبہ بن جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس قبر کی زیارت کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں۔ کتنا مقام ملتا ہے، کتنا مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نہ قدری سے بچائے۔ ہماری ماشاءاللہ کئی ساری بچیوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا، جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا وہ آگے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں، جن کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے وہ قرآن مجید کے حفظ کی ترتیب بنائیں، ساری زندگی ہماری اس طرح گزرے، اس طرح گزرتے رہے۔ اور ماشاءاللہ ہر سال دیکھیے یہاں پر دورہ تفسیر بھی ہوتا ہے، ہماری بہنیں ماشاءاللہ ہمت کرتی ہیں، اپنی راحت، اپنے آرام کو قربان کر کے قرآن کے ساتھ ایک شغف، ایک تعلق، ایک محبت قائم رکھتی ہیں، اور اپنے آرام کو قربان کر کے قرآن پڑھانے کے اندر وقت وقف کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی طرف سے قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے، خاص کوئی وقت ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے، کانوں میں پڑتی ہے، دل میں اترتی ہے، ہدایت کا سما بن جاتا ہے، ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پورا قرآن پڑھ کر کے سناؤ کسی کو، ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں۔ اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ایک آیت سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم نہ معلوم مبارک ساتھ ہوتی ہے رمضان کی، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کون سی وہ گھڑی میری زندگی کا رنگ بدل دے، طاعت کا رنگ چڑھ جائے، خدا کا رنگ چڑھ جائے، نیکی کا رنگ چڑھ جائے، تقوی کا رنگ چڑھ جائے، صلحاء کا رنگ چڑھ جائے، ولایت کا نور مل جائے۔ اس لیے ساری میری بہنیں جو آج یہاں پر تشریف لائی ہوئی ہیں، وہ اس بات کا یہاں سے عزم ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ رمضان المبارک میں جو دورہ تفسیر ہوگا، اس دورہ تفسیر کے اندر ہم ضرور شرکت کریں گی۔ اور ہمارے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس بات کا عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو بھیجیں گے، اپنی عورتوں کو بھیجیں گے۔ بڑی عجیب گل ہے نا، وہ اسی بڑے درد رہنے والے لوگ ہاں، گراں دے لوگ، دیہاتاں دے لوگ، بڑے درد، بڑی محبت رہنے والے ہونے ہیں، ہاں جی، جھگڑے وچ، قاضیاں دے میرے وچ، آجیا گلی وچ، ہاں جی، پھلوالی وچ، اساں دی کوئی بہن پرجائی، کوئی بھرا بیمار ہو سی، اساں دی گھر دے بزرگ جڑے ہیں جڑے بیچارے ٹر بھی نہیں آتے، وہ درد رکھتے ہیں، آتے نا جی جلنے، رشتہ داری ہے، لحاظ ہے، خیال ہے، پاس رکھنا چاہیے، اسلام دا حکم، شریعت دا حکم، دین دا حکم ہے، ہاں جی، اتھوں ٹر کے جلسن، گڈی نہ بھی ملی ٹر کے جلسن۔ لیکن پتہ نہیں کی گل ہے کہ بسا اوقات اسی دیکھتے ہیں یہ نال کلاس لگی دی ہے، نال کار ہے، ٹائم ہی نہیں جی اساں کول ٹائم ہی نہیں، دین واسطے ٹائم نہیں، ہاں جی، دنیا داری واسطے ٹر کے جلنا واسطے بھی ٹائم ہے، ٹنگا تھکانا سے بھی ٹائم ہے، جسم تھکانا سے بھی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے محرومی دی گل ہے کہ کول کلاس لگی دی ہے تو ٹائم نہیں، دور ایسے اساں کول ٹائم اور وقت ہے، یہ اللہ کو منگنا پیندے، اے اسی دور نہ ہوندے، ہماری زندگی کا کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے جو ہمیں دور کر دیتی ہے، ہمیں دور کر دیتی ہے۔ اس کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، ابھی سے دعا کرے۔ یہ اپنے زور بازو کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، اپنی ہمت کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، سون ہونے کا کمال بھی نہیں ہوتا ہے، خوبصورت ہونے کا کمال بھی نہیں ہوتا ہے، مال و دولت کا کمال بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ نسبتوں کا لحاظ رکھا جاتا تو پھر
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال حبشی کہاں سے بنتے؟ وہ مقام اور مرتبہ کہاں سے ملتا؟ یہ خدا کی عطا ہوتی ہے، یہ خدا کی دین ہوتی ہے، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے کابر فرماتے ہیں جس کو خدا قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے نا، یہ انسان چنا ہوا ہوتا ہے، یہ انسان چنا ہوا ہوتا ہے جس کو خدا قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جس بچی کو خدا قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے یہ بچی چنی ہوئی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے ماں باپ بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے نا، جب بچہ قرآن کا ناظرہ مکمل کرتا ہے، بچی قرآن کا ناظرہ مکمل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ناظرہ یہ مکمل کرتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے والا بنائے، دین کی نقدری، قرآن کی نقدری سے ہمیں بچائے۔ بعض لوگ قرآنی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں، قرآن کی عظمتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کی عظمتوں کو پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا یہ خدا کا کلام تو وہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ ساری کائنات کا نظام اس کی وسیلے سے چل رہا ہے، اس کے واسطے سے چل رہا ہے۔ اگر دل میں عظمتیں نہیں ہوں گی، ہم اس کو دم درود والی کتاب سمجھیں گے، تو پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھتا ہے۔ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ہندوستان بھوپال کے اندر ایک عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کسی ساگو، کسی جوگی کے پاس چلی گئی، اور عام طور پر یہ کالا جادو کرنے والے سارے شیعہ ہوتے ہیں، مرزائی ہوتے ہیں، یا یہ عیسائی ہوتے ہیں، یا بنگالی ہوتے ہیں، یہ سارے بے دین لوگ ہوتے ہیں۔ جو جادو کرتا ہے، جادو کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، اور جو جادو کرواتا ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جادو کروانے والے کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا ہے، وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں ایسے پٹھے پٹھے کام کرنا پڑتے ہیں؟ اس ساگو جوگی نے کہا بی بی کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے کہا اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں حساب کرتا ہوں، ادھر ادھر لکیریں ماری، آگے پیچھے حساب کتاب کیا، کہنے لگا ایک عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، کیا عمل کرنا پڑے گا جی؟ اس بدبخت نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہنے لگا تمہاری جو کتاب ہے نا، مقدس کتاب قرآن، وہ جو کتاب ہے تم نے اس پر بیٹھ کر غسل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قوم قرآن کی عظمتوں سے غافل ہوگی، پھر ایسے بھنگیوں کے پاس جائے گی، ایسے ساگوؤں کے پاس جائے گی، ایسے جوگیوں کے پاس جائے گی، ایسے رافضی اور شیعہ قسم کے لوگوں کے پاس جائے گی جو قرآن کے منکر ہوں گے، اور پھر وہ یہی طریقہ بتائیں گے۔ اب وہ عورت نہ تو کبھی علماء سے قرآن کی عظمتوں کو سنا تھا، نہ کبھی مدرسے کے اندر آئی تھی، نہ قرآن پڑھا تھا، وہ یہی سمجھتی تھی کہ دم درود کی کتاب ہے، بس کوئی مر جائے تو 40ویں کا ختم پڑھنا ہے، جمراتیں کرنی ہے، بس اس کے علاوہ اس کتاب کو اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی عظمتوں سے بے خبر تھی۔ اس بدبخت عورت نے گھر میں جا کر یہی کام کرنے کا ارادہ کیا، قرآن رکھا، اوپر بیٹھنے لگی، ایک چیخ ماری، اتنی زوردار چیخ تھی، ارد گرد کے محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اندر آ کر دیکھا تو عجیب منظر تھا، قرآن مجید پڑا ہوا ہے، پانی کی بالٹی پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ایک خنزیر کھڑا ہے، ساتھ ایک خنزیر کھڑا ہے۔ جب قرآن پڑھنے والے اس طرح قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بس اوقات فی الفور آ جایا کرتا ہے، فی الفور آ جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے، تو کیا اس امت کے شیطانوں کو اللہ نہیں بنا سکتا ہے؟ اگر وہ شیطنت کے اوپر آ جائیں، وہ فسق و فجور کے اوپر آ جائیں، وہ اس طرح کی قرآن کی برسر عام توہین کریں، اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ ہاں کافروں کے لیے ڈھیل ہوتی ہے۔ سویڈن کے اندر اگر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، وہ بدبخت ہیں ہی کافر، وہ ہیں ہی فاسق فاجر، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو اسلام کی مکانے کے اوپر اور ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ان کے حق میں ڈیل ہوتی ہے۔ ہاں اللہ رسی کو کھینچتے ہیں، حساب و کتاب برابر کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان ایسی توہین کرتا ہے تو فی الفور پکڑا جایا کرتی ہے۔ ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ اللہ کل قیامت کے دن کہیں ان لوگوں کے زمرے اور جماعت میں نہ کھڑا کر دے جو قرآن کی توہین کرنے والے تھے۔ اللہ بچائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ناجائز کام نہیں کرنے،
یہ قرآن دم و تویزوں کی کتاب نہیں، یہ قرآن انسان کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر کو بھیجا دنیا میں، اور بھیج کر کے فرمایا آپ کے کام کیا ہیں؟ آپ کے کام یہ ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن و سنت سکھلائے گا، یہ تزکیہ اور طہارت معاشرے کے اندر کرے گا۔ یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، قرآن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تزکیہ اور طہارت کی درسگاہیں قائم کرنا۔ تو حضرات گرامی، کافی باتیں کر لیں، آپ کا ٹائم لیا۔ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، آپ سے بھی یہ گزارش ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے قرآن سے وابستگی اختیار کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے قرآن، روزانہ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت، اور علماء کرام ماشاءاللہ ہر بستی ہر محلے میں علماء موجود ہیں، درس قرآن جو ہوتے ہیں اپنی آپ کی مسجد میں، اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ آپ کا بہت ضروری بھی کام ہو، بہت ضروری بھی کام ہو، 5-10 منٹ کی جو مجلس ہوتی ہے درس قرآن کی، اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ میری مائیں بہنیں مدرسے کے اندر جوڑ پیدا کریں، یہ آپ کی قبر کی بات، یہ آپ کی آخرت کی بات، اور یہ آپ کی قیامت کے بننے سنورنے کی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ جوڑ پیدا کریں۔ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں نا، اللہ قسم، ہم نے دیکھا بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی ہنستی ہوئی کہتی ہے بوڑھی کدو مرسی، بوڑھی کدو مرسی بوڑھی، پھر ایک کہتی ہے ہون نہ مرے سندا بیا آئے دے ذرا یہ بیا گزارا تا مرے بیا دی ساری خوشیاں اگلا چھوڑ سی۔ پھر کوئی آختی ہے اللہ کرے ہونی مر جلے، بڑا سونا موسم ہے، ہاں جی ٹھنڈ ہے، اس ٹھنڈ بھی دے گا دے چاول کھانا دے بڑے مزے آنے۔ آپ کے پیچھے آپ کی گھر کی عورتیں، آپ کے گرد و نواح کی عورتیں، آپ کے اڑوس پڑوس کی عورتیں یہ باتیں کرتی ہیں، اور تم پھر بھی قرآن سے غافل ہو۔ تمہاری قبر میں یہ پیچھے والی مخلوق بہاریں لے کر کے نہیں آئے گی، تیری قبر کے اندر یہ پیچھے رہنے والی مخلوق خوشیاں لے کر کے نہیں آئے گی۔ تو خود قرآن کے ساتھ تعلق کیوں نہیں جوڑتی ہے؟ مرد عورت قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھنا، ہاں جی، اور قرآن کو پڑھانا اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، وقت نکالیں قرآن کے لیے، قرآن کے سیکھنے کے لیے۔ اس لیے ہر عمر کی عورت قرآن سیکھ سکتی ہے۔ جن ماؤں بہنوں نے اب تک قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، بوڑھی ہیں تو بھی داخلہ لیں، جوان ہیں تو بھی داخلہ لیں، ہاں جی، اور سکول پڑھنے والی ہیں تو بھی داخلہ لیں، اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے اللہ واسطے کر کے اگلا حق فرض ہے قرآن کا ترجمہ سیکھو، خدا کیا کہتا ہے سیکھو، خدا کے احکامات کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے سیکھو، وہ بھی آ کر کے داخلہ لیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے قرآن کا ترجمہ۔ اور آگے جو دورانی آ رہا ہے ہمارا، ہاں جی انشاءاللہ رمضان المبارک میں تفسیر کا دورہ ہوگا، 1 مہینے میں مکمل تفسیر، ہاں جی، تو وہ چونکہ شارٹ ہوتا ہے، موٹی موٹی اس کے اندر بات ہوتی ہے، زیادہ تفصیلی بات تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سیکھنا بھی برکت والا ہے، وہ سیکھنا بھی خیر والا ہے، وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے والے سے ابھی سے اپنے ذہن کو تیار کریں، ابھی سے مدرسے میں اپنا نام کا اندراج کروا لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔